الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على خاتم النبيين وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله تعالى في سورة إبراهيم وقد مكروا مكرهم وعند الله مكرهم وإن كان مكرهم لتزول منه الجبال فلا تحسبن الله مخلف وعده رسله إن الله عزيز ذو انتقام۔ ترجمہ: اور انہوں نے بڑی بڑی تدبیریں کی اور ان کی سب تدبیریں خدا کے یہاں لکھی ہوئی ہیں، گو وہ تدبیریں ایسی غضب کی تھیں کہ ان سے پہاڑ بھی ٹل جائیں۔ تو ایسا خیال نہ کرنا کہ خدا نے جو اپنے پیغمبروں سے وعدہ کیا ہے اس کے خلاف کرے گا، بے شک خدا زبردست اور بدلہ لینے والا ہے۔ یعنی سب اگلے پچھلے ظالم اپنے اپنے داؤ کھیل چکے۔ ظالموں نے ایسے ایسے ظلم ایسے طریقوں سے کیے کہ جن کو دیکھ کر اور سوچ کر دماغ پریشان ہو جاتا ہے، اور ایسی ایسی چالیں چلیں کہ ان چالوں سے گویا پہاڑوں کو بھی ہٹا دیں، ہلا دیں۔ انبیاء کے مقابلے میں حق کو دبانے اور مٹانے کی کوئی تدبیر اور سازش انہوں نے اٹھا نہیں رکھی۔ ان کی سب تدبیریں اور داؤ گھات خدا کے سامنے ہیں اور ایک ایک کر کے محفوظ ہیں۔ وہی ان سے بدلہ لے گا اور ان کو اپنے کیے کا حساب دینا اور اس کی سزا بھگتنی پڑے گی۔ ان مجرموں نے بھتیرے دعوے کر کے دیکھ لیے مگر خدا کی حفاظت کے آگے سب ناکام رہے۔ کیا یہ ہو سکتا ہے کہ ان کی مکاریاں پہاڑوں کو ان کی جگہ سے ٹلا دیں؟ یعنی انبیاء علیہ السلام اور شرائع حقہ جو پہاڑوں سے زیادہ مضبوط اور مستقیم ہوتے ہیں ان کی مکاریوں سے ڈگمگا جائیں؟ ایسا کبھی نہیں ہوگا۔ جیسا کہ پہلے بیان ہوا کہ کچھ جو علماء کرام ہیں انہوں نے یہاں سے یہ مطلب لیا ہے کہ جو ظالمین تھے انہوں نے بڑے بڑے داؤ چلے جو حفاظت الہی کے سامنے ہیچ ثابت ہوئے، ناکام ہوئے، ساری چالیں ضائع ہوئیں، اگرچہ ان کے داؤ فی حد ذات ہی ایسے زبردست تھے جو ایک مرتبہ پہاڑوں کو بھی اپنی جگہ سے ہلا ڈالیں۔ واللہ اعلم۔ اللہ سبحانہ و تعالی نے جو وعدے اپنے رسولوں سے کیے ہیں وہ کبھی بھی غلط ثابت نہیں ہو سکتے۔ اللہ سبحانہ و تعالی ان کو پورا کر کے رہے گا۔ یعنی نیکوکاروں کو نیکوکاری کا صلہ جنت ملے گی اور بدکاروں کو بدکاری کا صلہ یعنی جہنم ملے گا، اور بے شک مجرم لوگ اللہ سبحانہ و تعالی سے چھوٹ کر بھاگ نہیں سکتے، اور اللہ سبحانہ و تعالی ایسے مجرموں کو سزا دیے بغیر نہ چھوڑے گا۔ دعا کرتے ہیں کہ اللہ سبحانہ و تعالی ہم کو قرآن کا فہم عطا فرمائے، ہم کو سچوں سے جوڑے اور ہم کو صراط مستقیم پر قائم فرما دے۔ یا اللہ مسلمانوں کو متحد کر دے، یا اللہ غزہ کے مسلمانوں کی مدد فرما، آمین۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔